ناظرین کرام السلام علیکم۔ موسیٰ سعید وائس آف پیپل یوٹیوب چینل سے آپ سے مخاطب ہوں، بہاولپور شاہدرہ پبلک پارک سے۔ 9 اکتوبر سن 2022 ہے، صبح کے 6:30 ہونے جا رہے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ حکمرانوں کی گروہی لڑائی، ایلیٹ کلاس کے حکمرانوں کی گروہی لڑائی اپنے نقطۂ عروج پر پہنچ چکی ہے۔ حکومت پنجاب نے، جو کہ پی ٹی آئی کی حکومت ہے، چودھری پرویز الہی جس کے وزیر اعلیٰ ہیں، انہوں نے عمران خان کے بارے میں جو گرفتاری کے وارنٹ جاری ہوئے تھے اسلام آباد کی ایک عدالت سے، تو اس کا وہ بدلہ لیتے ہوئے انہوں نے رانا ثناء اللہ کے خلاف جو ہے وہ اینٹی کرپشن کے وارنٹ نکلوا دیے ہیں، اور ان کی گرفتاری کی خبریں جو ہیں وہ خوب پھیلائی جا رہی ہیں۔ تو یعنی اب آپ اس سے یہ دیکھ سکتے ہیں کہ پی ڈی ایم کی وفاقی حکومت اور پنجاب کی اور کے پی کے کی جو حکومتیں ہیں عمران خان صاحب کی، وہ کس طرح سرگرم ہیں۔ ناظرین اکرام، یہ ان حالات میں ہو رہا ہے جب کہ بارشوں کی وجہ سے سخت تباہی آئی، جس کے ذمہ دار بھی یہی حکومتیں ہیں، وفاقی حکومت اور صوبائی حکومتیں، جس میں زرداری بھی شامل ہے اور کی حکومت بھی شامل ہے سندھ میں تباہی و بربادی کی، اور جنوبی پنجاب میں اور کے پی کے میں اور گلگت بلتستان میں جو بارشوں کی وجہ سے جو تباہی آئی سیلاب کی وجہ سے، اس کی ذمہ داری جو ہے وہ عمران حکومت پر عائد ہوتی ہے۔ یہ 1 سال پہلے سے موجود تھی یہ وارننگ موسمیاتی اداروں کی طرف سے کہ اس سال مونسون جو ہے وہ سنگین ہوگا، تو یہ انتظامات کر سکتے تھے، لیکن حکومتیں تو آپس میں اقتدار کی وسعت، اقتدار کو محفوظ رکھنے اور اقتدار حاصل کرنے ایک دوسرے کے خلاف لڑتے رہے۔ انہوں نے کوئی انتظامات نہیں کیے، اور یہ تباہی تو عام آدمی کے حصے میں آئی، جبکہ ہمارے ہاں اس تباہی کو ایک خاص نقطۂ نظر سے، اور پہلے بھی یہ ایک بات چلی آ رہی ہے کہ ہمارے ہاں جو دینی رہنما ہیں ان کے ذریعے سے اسے خدا تعالیٰ کا غضب قرار دیا گیا کہ یہ جو لوگ گناہ کرتے ہیں، لیکن اب لوگوں میں یہ احساس بھی ابھرنے لگا ہے کہ کیا گناہ غریب لوگ ہی کرتے ہیں، امیر لوگ تو تباہ نہیں ہوئے، وہ تو ان کا تو ایک آدمی بھی نہیں متاثر ہوا کہ وہ کوئی ہلاک ہوا ہو، جبکہ ہزاروں کے حساب سے غریب تو ہلاک ہوئے ہیں۔ تو اب یہ لوگوں میں شعور آنا شروع ہوا ہے، لوگ سوچنے لگے ہیں کہ یہ جو ہمارے ہاں ریلیجس تھاٹ پھیلایا جاتا ہے، یہ تھاٹ تو حکمران طبقے کو محفوظ رکھنے کے لیے فلسفہ تقدیر کو استعمال کیا جاتا ہے کہ کیا اللہ میاں غریبوں سے ہی ناراض ہے، غریب ہی یہ جو ہیں بدکاریاں کرتے ہیں، یہ امیر لوگ جو ہیں وہ تو کچھ نہیں کرتے۔ تو یہ اصل میں لوگوں کو امیروں کے خلاف جو عوام میں نفرت بڑھ رہی ہے، تو اس فلسفے کو پھیلانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو بڑے طبقے کو محفوظ رکھا جائے، کہ انہیں کہ خدا کے نام پر یہ تو بات اصل میں ہو رہی تھی کہ عمران خان صاحب کی جو گرفتاری کے جو وارنٹ جاری کیے تھے اسلام آباد کی ایک عدالت سے جاری کروائے گئے تھے، ہم سمجھتے ہیں کہ وہ بھی ایک سازشی کا حصہ ہوگا کہ ہمارے ہاں یہ سب پولیٹیکل پلیز ہیں یہ۔ تو اسی طرح پھر پنجاب کی حکومت نے بھی پلے کر دیا کہ انہوں نے رانا ثناء اللہ جو تھے اسے پنجاب اینٹی کرپشن طلب کرتا رہا انکوائری کے لیے، وہ آئے نہیں، تو اس پر انہوں نے پھر ان کے وارنٹ گرفتاری جاری کروا دیے۔ تو اب وہ گرفتار کرنے وہاں پہنچ گئے، تو اس کی یہ خبریں جو ہیں وہ زبان بد عام ہیں۔ تو ناظرین اکرام، اصل بات تو یہ ہے سوچنے کی کہ یہ سب کچھ ان دنوں میں ہو رہا ہے جبکہ 3 کروڑ سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ بارشوں کے تباہ کاریوں کی وجہ سے، سیلاب کی تباہ کاریوں کی وجہ سے وہ متاثر ہوئے ہیں،
اور وہ بے گھر ہو گئے ہیں لاکھوں کے حساب سے. تو یہ اس وقت جو ہے یہ ہمارے ہاں حکمران. اور پھر ایک اور بڑی بات یہ ہوئی کہ ہیکرز کی طرف سے جو لیکس سامنے آنا شروع ہوئی ہیں اس سے ہمارے ہاں حکمران طبقے کی عیاشیاں عیاریاں اور جو کچھ وہ کرتے رہتے ہیں وہ بھی بے نقاب ہو رہی ہیں. تو یہ ایک صورتحال ہے. لیکن بات یہ ہے کہ یہ سب کچھ کیوں ایسے وہ ہو رہی ہے. یہ ٹھیک ہے کہ ایک انوینشن ہوئی کہ اس انوینشن یہ جو سوشل میڈیا پیدا ہوا ہے اس نے یہ بہت سے حکمران لوگوں کو بے نقاب کر دیا ہے لوگوں کے سامنے کہ کس طرح لوٹا جاتا ہے. چینی کے حوالے سے کیسے صرف ایک سیزن میں عمران خان کے سیزن میں جو ہے وہ 70 کھرب روپیہ عوام کی جیبوں سے نکل گیا. اسی طرح میڈیسنز کو مہنگا کر کے اس کے لیے بھی بڑی انکوائری کی بات ہوئی تھی لیکن وہ انکوائری جو تھی وہ عمران خان کی حکومت جو تھی وفاقی حکومت وہ اس کو کنٹینیو نہیں کر سکی تھی اور وہ ملٹی نیشنل میڈیسنز کمپنیوں کے دباؤ میں آ گئے تھے یا پرچیز ہو گئے تھے. تو ناظرین کرام یہ سب کچھ ڈرامے لوگ دیکھتے چلے آ رہے ہیں. لیکن ابھی یہ ایک میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ فرسٹ فیز ہے. سیکنڈ فیز جو ہے وہ پھر ایک عوام کے ایک تصادم کا بھی شروع ہو سکتا ہے. لیکن اس میں ورلڈ پاورز کے بھی اپنے موٹیوز شامل ہو سکتے ہیں جس سے کہ بہت محتاط رہنے کی بات ہے. کیونکہ ورلڈ پاورز جو ہیں جیسے کہ ایسٹ پاکستان کا کہ وہ عوامل تو موجود تھے کہ ایسٹ پاکستان جو ہے وہ استحصال ہوتا تھا تو وہاں پہ بنگلہ قومی موومنٹ کا ابھرنا تھا. لیکن اس موومنٹ کو پھر کیسے استعمال کیا گیا اس وقت کی فورسز نے, انڈیا نے کیسے استعمال کیا, امریکہ نے کیسے استعمال کیا. تو باقی سوویت یونین کے بارے میں تو ہم یہ کہیں گے کہ ان کے تو ایک فنڈامنٹل اصول میں یہ بات شامل تھی کہ علاقائی استحصال, قوموں کا قوموں پر استحصال اور فرد کا فرد پر استحصال کے خلاف وہ ایک نظام رکھتے تھے اور اس کی وہ حمایت کرنے کا ان کا ایک بیسک تھی. لیکن امریکہ نے بھی, آپ سن کر یہ حیران ہوں گے, اصل میں امریکہ نے اس پاکستان کو سوشلسٹ انقلاب سے بچانے کے لیے پھر بنگلہ دیش کی قومی موومنٹ کو نہ صرف ابھارا بلکہ اس کو اسٹرانگ کیا اور پاکستان کی آرمی کو شکست دلوائی اور بنگلہ دیش بنوایا. یہ سب حقائق ہیں. تو اب بھی تو ایسی بات ہو سکتی ہے. ہمیں اس میں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہمارے ہاں سی پیک کے حوالے سے اور انڈیا امریکہ اسٹریٹجک پارٹنرشپ کے حوالے سے جو کنٹراڈکشن آئی ہے اس کنٹراڈکشن کے حوالے سے ہمیں دیکھنا ہوگا کہ کیا کچھ ہوگا. اور یہ بات تو حقیقت ہے کہ سوویت یونین کے تحلیل ہونے کے بعد اب عالمی سرمایہ داری نظام کو وہ پاکستان, اس پاکستان کی اب ضرورت نہیں, یا پاکستان کے ان حکمران طبقات کی ضرورت نہیں جو کہ جنہیں دیکھیں کہ یہاں پر انہوں نے ایک اسلامک ریلیجس انسٹیٹیوشنز کو بہت استعمال کیا تھا سوویت یونین کو روکنے کے لیے. آج تو تبدیلی جو ہے سوویت یونین کے تحلیل ہونے کے بعد آپ دیکھیں کہ سعودی عرب میں مولانا ابو العلا مودودی, سید مولانا ابو العلا مودودی صاحب کی کتابیں جو ہیں وہ نصاب سے نکلوا دی گئی ہیں. تو اس لیے کہ یہ تو ایک اب ان کی ضرورت نہیں رہی. تو میں تو یہاں پر دوستوں سے کہا کرتا ہوں کہ پاکستان کے علماء کی ضرورت جو تھی کہ اس کے ذریعے سے عالمی سرمایہ داری نظام کو بچایا جائے اور سوشلزم کو روکا جائے, اب اس کی ضرورت نہیں رہی. چنانچہ اسی لیے تو ہے کہ وہ تمام جہادی لیڈرز جو تھے وہ اب جو ہے وہ گھروں میں ان کو جو ہے آرام کرنے کے لیے کہہ دیا گیا ہے کہ وہ ابھی استراحت فرمائیں اور اس کے بعد جب ان کی ضرورت ہوگی. تو یہ ضرورت کب ہو سکتی ہے جب دنیا میں کو عالمی سرمایہ داری نظام کے خلاف جو ہے وہ سوشلسٹ انقلاب کی شروعات ہوں. پھر روکنے کے لیے پھر علماء کرام کی ضرورت ہوگی کہ وہ پھر فلسفہ تقدیر کو پھیلائے کہ یہ جو کچھ تباہی آتی ہے یہ خدا کی طرف سے آتی ہے اور اس کی زد میں. لیکن اب غریبوں نے بھی تو سوچنا شروع کر دیا ہے کہ اس کی زد میں ہم غریب ہی کیوں آتے ہیں. ناظرین اکرام, میں آج کا ویلاگ ختم کر رہا ہوں. امید ہے کہ میرے خیالات آپ کو پسند آئیں تو انہیں پھر زیادہ سے زیادہ لوگوں تک وہ پہنچائیے, شیئر کیجیے تاکہ ایک سوچنے کا عمل فروغ پائے اور سوچنے کے عمل میں ہی پاکستان کی حقیقی آزادی کا راستہ جو ہے وہ اس میں موجود ہے. شکریہ. خدا حافظ.